پہلا سوال یہ کہ ایسی رنگین دنیا بنا کے پھر اس کو ایسے بے وقت طریقے سے ختم کرنے میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں دوبارہ سوال پڑھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ایسی رنگین دنیا بنا کر پھر اس کو ایسے بے وقت طریقے سے ختم کرنے میں اللہ شیئر کیجیے گا. ایک طرف 70 ماہ سے ختم اور دوسری طرف اتنا سخت انجام. اللہ اکبر. اسی طرح سوال لکھا ہے. جی آواز آ رہی ہے وجاہت بھائی میری؟ جی آ رہی ہے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ کیا گیا ہے کہ اتنی رنگین اور خوبصورت دنیا کو بنا کر اس قدر ہولناک طریقے سے اس کو ختم کر دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ میں اپنے اس محترم یا محترمہ سائل یا سائلہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے ختم ہونے کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. یہ رنگین دنیا، یہاں نہ تو انسانوں کو نیکیوں کا صلہ مل رہا ہے اور نہ ہی پوری طرح سے مجرموں کو سزا مل رہی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو 100% رحمتیں ہیں ان کا اظہار ہو رہا ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. اس دنیا کو ختم کر کے ایک اس کی الٹرنیٹ بہترین نئی دنیا اللہ تعالیٰ انسان کو دیں گے، جہاں اللہ کی صفت رحمت جتنی یہاں ہے اس سے 100 گنا زیادہ اس کا اظہار بھی ہوگا. جتنی یہ رنگین ہے وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ رنگین بھی ہوگی. جتنی یہ خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بھی ہوگی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے کمال عدل و انصاف کا اظہار بھی ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن رَحْمَتِهِ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ قیامت کا قائم ہونا اللہ کی رحمت ہے. اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے کہا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. کیا اللہ دنیا کے تمام منصفوں سے بڑھ کر منصف نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکی کا پوری طرح ان کو صلہ دیا جائے، اور وہ جو مجرم ہیں ان کے جرائم کی جو فرد جرم ان پہ عائد ہوتی ہے اس کی سزا دی جائے. ایک مقام پہ اللہ نے کہا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیا ہم مسلمانوں مجرموں کو ایک جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آپ ایک کامن سینس سے سوچیں کہ کیا موسیٰ اور فرعون ان کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ اگر دنیا ختم نہیں ہے تو یہاں تو ان کو نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی محنتوں کا پورا صلہ دیا گیا ہے، نہ فرعون کو ہزاروں بچوں کے قاتل کو اس کی پوری سزا دی گئی ہے. آگے بڑھتے جائیے، حضرت ابراہیم اور نمرود ہمارے پیارے نبی اور ابو جہل و ابو لہب. تو بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین و آسمان کو ختم کر کے اس سے بہتر ایک نئی کائنات انسان کو دیں گے، جو ہر لحاظ سے اس سے بہتر بھی ہوگی، آئیڈیل بھی ہوگی. وہاں نہ بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ الجھنیں، نہ اضطرابات، محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، انسان کی خواہش پوری ہوگی، مجرموں کو ان کی سزا دی جائے گی. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال یہ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ پلڑا بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں وہ برے اعمال سے زیادہ ہوں گے. تو ایسی صورت میں جو برے اعمال ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ کیا وہ تمام معاف کر دیے جائیں گے؟ جی سوال یہ ہے کہ پلڑا بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تو پھر اس صورت میں سائل نے یہ پوچھا ہے کہ گناہوں کا کیا بنے گا. جو گناہوں کا معاملہ ہے وہ ہر انسان کا انڈیویجول حساب ہے. اوورال اگر انشاءاللہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی محبت سے یہی امید ہے.
البتہ ان میں سے اگر کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی انسان نے معافی نہیں مانگی ہے اور جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا ہے اور وہ سفارش سے بھی معاف نہیں ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اوور آل نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو سکا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ ان گناہوں کی سزا دے کے جتنی دیر کے لیے سزا بنتی ہو پھر انسان کو جنت میں بھیجا جائے۔ لیکن اوور آل اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا ہے تو انشاءاللہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے پھر گناہوں کی سزا دیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ میزان میں بھاری اعمال کا کچھ تذکرہ فرما دیں۔ بھاری اعمال کی طرف سرسری تو میں نے اشارہ کر دیا ہے، اس میں جو اس وقت مجھے استحضار ہے ان میں سر فہرست تو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح سے بھاری اعمال کے اندر ایک اہم ترین عمل وظائف میں سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ انسان کا جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ بھی بھاری اعمال کے اندر ہے۔ اس وقت مزید اعمال کا میرے ذہن میں استحضار نہیں ہے، لیکن ان کو بھی تلاش کر کے ایک لمبی فہرست اس کی مرتب کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔